حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا کوئی خاص یار ہوتا ہے، خاص مہربان ساتھی۔ ساتھی بہت ہیں، پھر ایسا ساتھی جو مشکل وقت میں کام دے، اس کو کہتے ہیں مہربان ساتھی۔ آپ تکلیف میں ہیں، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ آپ تکلیف میں ہیں تو وہ بھی تکلیف میں ہو۔ یہ ہوتا ہے سچا یار، مخلص ساتھی۔ رفیق کا معنی رفق ہے، اور رفق کا اصلی معنی نرمی ہے۔ عربی میں رفق کہتے ہیں نرمی کو۔ حدیث میں ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو آدمی نرمی سے محروم رہ جائے، اللہ نے اس کو نرمی نہیں دی تو ہر خیر سے محروم۔ یہاں بھی لفظ رفق ہے، من یحرم الرفق، نرمی اچھی صفت ہے۔ آپ کو دوسروں پر رحم آئے، دوسروں کی تکلیف کے وقت آپ کے دل میں نرمی آ جائے، یہ اچھی صفت ہے۔ تو یہ رفیق اسی رفق سے مشتق ہے، آنا دوسروں پر بہت زیادہ نرم ہونے والا، مہربان ساتھی، مہربان، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، دکھ درد میں شریک ہونے والا۔ رفیق کا بہتر معنی ہے مہربان ساتھی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے رفیق بنایا۔ دنیا میں جو نبی آیا تو اس نبی کا ایک رفیق بھی آیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا فضل ہے۔ نبی کا رخ اللہ کی طرف، نبی سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، نبی اللہ کا سچا بندہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اس کا محب بناتا ہے، بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے، بندوں کے دل میں اس کی رحم دلی، اس پر مہربان ہونا، اس کی خدمت کرنا، اس پر جان قربان کرنا، مال قربان کرنا، یہ صفت عنایت کرتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے اپنے پیغمبروں پر جو ان کے لیے یار بناتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مہربان ساتھی ہے، اور میرا مہربان ساتھی، آپ کو بتاؤں میرا یار کون ہے؟ میرا رفیق، میرا مہربان ساتھی، حضور نے فرمایا وہ عثمان بن عفان ہے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین صاحب الحیاء والعفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرا رفیق ہے، دنیا میں میرا رفیق ہے اور جنت میں بھی میرا رفیق ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں حضرت عثمان، جو حبیب اللہ، رسول اللہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائیں کہ یہ میرے رفیق ہیں، دنیا میں بھی رفیق ہیں اور جنت میں بھی رفیق ہیں۔ اگر صرف یہ ایک حدیث عثمان غنی کی شان میں ہو تو کافی ہے۔ بورڈ پر لکھ لو، بورڈ پر لوگ سرٹیفکیٹ کے فارم بناتے ہیں، فارم ان کو اچھا خوبصورت کر کے دیوار پر لٹکاتے ہیں، میرا سرٹیفکیٹ ہے، میں پاس ہو گیا ہوں، مجھے اتنا ایوارڈ ملا ہے، انعام ملا ہے، پھر خوشی کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایوارڈ کے لیے کافی ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَالرَّفِيقِ
عثمان بن عفان وفي روایت رفیقی فی الجنت عثمان، میرا رفیق ہے عثمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تو سب سے پہلے مسجد بنائی۔ مدینہ شریف مسجد نبوی، لیکن سادہ مسجد، کچھ پتھر رکھے، بیچ میں وہ ستون کے اوپر بھی کھجور کی چھڑیاں، کھجور کے تنے، کھجور کی چھڑیاں، کھجوریں بہت ہوتی تھیں، یہ سادہ مسجد، چھڑیوں والی، کھجوروں کی چھڑیوں والی مسجد وہاں۔ لیکن کچھ مدت کے بعد صحابہ بڑھتے گئے، فرض تھا جو آدمی جہاں بھی مسلمان ہو ہجرت کر کے مدینہ آئے، کیونکہ سب مسلمان ایک جگہ ہوں گے تو قوت ہوگی۔ ہجرت کرنا ابتدا میں فرض تھا، صحابہ ہجرت کرتے رہے، آدمی زیادہ ہو گئے تو مسجد میں نہیں سماتے تھے، آدمی زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان دیا، اے کوئی ایسا آدمی جو مسجد سے متصل زمین خرید کر مسجد میں ملا دے، شامل کر دے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہو جائے۔ زمین مسجد میں ملا کر دے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو دیا تھا، کاروبار کرتے تھے، تجارت میں بڑے، ارادہ کیا کہ یہ کام میں کروں گا۔ حضور نے اعلان دیا ہے، اظہار خیال کیا ہے، آپ کی رائے مبارک ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ کام میں کروں گا۔ گیا انصاری کے پاس، زمین انصاری کی تھی، مدینہ کی سب زمینیں انصاری کی۔ انصاری یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، کیا رقم لیں گے؟ انہوں نے کہا 10,000 درہم اس کی رقم ہے۔ 10,000 درہم برابر 2,500 تولہ چاندی، 4 درہم برابر 1 تولہ ہوتا ہے، 4 درہم، تو 10,000 کو 4 حصے بناؤ، 10,000 کی چوتھائی ہے 2,500، تو 2,500 تولہ چاندی، جس کی رقم آج کل 2,40,00,00,000 روپیہ ہے۔ اگر 9,000 میں 1 تولہ چاندی ہو، اس لحاظ سے 2,40,00,000 روپیہ زمین کی قیمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم کی خوشی کے لیے، لوگوں کی نماز کے لیے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 2 کروڑ، 2 لاکھ نہیں، 2,40,00,000 روپے میں زمین خریدی اور ساری زمین مسجد کے لیے وقف فرما دی۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی گزرے، محبت والے لوگ بھی گزرے۔ معلوم ہوا اگر آپ حلال روزی کماتے ہیں، مال میں محنت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ نبی کے صحابہ بھی کام کرتے تھے، نبی کے صحابہ حلال روزی کماتے تھے، محنت کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے، پھر یہ مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ خدا کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے تو فرض اس پر ہے جس کے پاس مال ہو، مال اس کے پاس ہوگا جو کاروبار کرے۔ حج کرنا فرض ہے تو فرض تب ہوگا جب آپ کے پاس مال ہوگا، مال اس کے پاس ہوگا جو حلال روزی کمائے۔ اسلام نے حلال روزی کمانے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، خود بھی کھائیں، لیکن بخیل نہ بنیں۔
مالدار ہیں تو بخیل نہ بنے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی ادا کریں، حج بھی ادا کریں، مسکینوں کی خدمت بھی کریں، دین اسلام کی بھی خدمت کریں۔ کبھی مسجد کے لیے ضرورت پڑے گی، کبھی مدرسہ کے لیے ضرورت پڑے گی، کبھی جہاد کے لیے ضرورت پڑے گی، کبھی مساکین کے لیے ضرورت پڑے گی، جہاں ضرورت پڑے وہاں خدمت کریں گے۔ یہی مالداری کا حق ادا کرنا ہے۔ مالدار ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بخیل ہوگا۔ جو بخیل ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا، وہ جنت سے دور ہوگا، وہ برا انسان کہلائے گا، بخیل برا انسان کہلائے گا۔ سخی اچھا انسان ہے۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے لیکن دین کے خدمت گزار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجہ کے یار تھے، مخلص ساتھی، مہربان، وفادار تھے۔ اللہ نے ان کو دیا تھا تو پھر خرچ بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، جو شخص کوئی زمین کا ٹکڑا لے کر مسجد میں دے دے، مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے، تو جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے اس مسجد میں زمین دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے زمین کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور وہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد نبوی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب، 50,000، ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نماز کا ثواب۔ پھر قیامت تک مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ سب سے زیادہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے آتے ہیں۔ عثمان غنی 1500 سال گزر گئے، تقریباً 1500 سال، اس وقت سے لے کر ابھی تک، پھر جب تک قیامت آئے تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے بڑھ کر دولت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور کون سی ہوگی کہ ہر مسلمان، ہر حاجی، ہر معتمر اللہ عز و جل حضرت عثمان غنی کے درجات اور زیادہ سے زیادہ بنائے، ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساتھ اس پر انوارات و تجلیات کا نزول فرماتا رہے۔ 18 ذوالحج، مہینہ ذوالحج ہے، اس مہینہ کی 18ویں تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس مہینے میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کی بے شمار انعامات، اکرامات ان کو عطا ہوتے رہے اور ہمیں ان کی محبت نصیب ہو۔ انہوں نے نبی سے محبت کی، نبی کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی محبت دے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت